باچا خان کے تعلیمات کو جتنا اس وقت پاکستان میں عام کرنے کی ضرورت ہے پہلے کبھی نہیں تھی، کیونکہ پچھلے 5 سالوں میں ایک ہائیبرڈ رجیم ایک شکل میں، اور معافی چاہتا ہوں اب ایک دوسری شکل میں جو ملک میں مسلط کیا گیا ہے، اس کی وجہ سے گالم گلوچ کا، فتوے کا، بدتمیزی کا اور پولرائزیشن کا ایک کلچر وہ سرائیت کر گیا ہے۔ اور اس کنٹیکسٹ میں بھی اس کا حل اور اس کا تریاق وہ باچا خان کی تعلیمات اور اس کے عدم تشدد کا فلسفہ ہے۔ اس لیے جو کل یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ باچا خان کو صرف پختونوں تک محدود نہ کرو، باچا خان کا فلسفہ اس وقت پورے پاکستان کی ضرورت ہے، پاکستان کے ہر بچے کو پڑھانے کی ضرورت، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اس ریجن کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو بدقسمتی سے گاندھی کے سیکولر ہندوستان میں مودی جیسا ایک عمران خان آ گیا، اور قائد اعظم کے پاکستان میں عمران خان جیسا ٹرمپ آ گیا، اور انہوں نے وہ حشر کر دیا دونوں ملکوں کا۔ اور ان دونوں ملکوں کو بھی اب نارمل پوزیشن میں لانے یا انسانیت کی طرف لانے کے لیے باچا خان کے فلسفے کو اس پورے ریجن میں عام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس معاملے میں بھی کردار باچا خان کے وارث ہی زیادہ ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے باچا خان کے وارث یہاں پر تو معاملات اپنے ہاتھ میں لے لے، کبھی زرداری صاحب اور کبھی مولانا صاحب کے ذریعے اپنے معاملات ہاتھ ڈیل کریں گے تو پھر تو آپ کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا، تو ہندوستان کے ساتھ معاملہ کیسے حل کریں گے؟ کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے آپ کو بتایا کہ باچا خان جیسے قریب آدمی سے بھی انہوں نے مٹھائی بھی کھائی اور چائے بھی 2 کپ زیادہ پی لی۔ تو جب آپ لوگوں نے ایک طرف تو یہ کیا کہ مسجد ان کے حوالے کر دی، تو اس مولوی نے 2 قدم آگے بڑھ کے حجرہ بھی آپ سے چھین لیا، اور ان کو پھر آپ نے جب مولانا مفتی محمود صاحب کو وزیر اعلیٰ بنا کے چند سیٹوں کے ساتھ اقتدار کا رستہ دکھایا تو انہوں نے وہ مزہ بھی چکھ لیا، آج وہ نہیں چھوڑ رہا ہے۔ تو چنانچہ آج نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ شہباز شریف صاحب اور سب لوگ منتیں کر رہے تھے کہ بھائی میاں افتخار صاحب کو گورنر بناؤ، اور ان کی بھی منتیں کی جا رہی تھی، لیکن مولوی صاحب نے کہا کہ نہیں جی، میرا غلام علی کیا کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور پورے 6-7 مہینے انہوں نے لڑائی لڑی، ہر طرح کی بلیک میلنگ کی، اور آپ سے وہ گورنرشپ چھین لی۔ آج میں بعض اوقات حیران ہوتا ہوں، دیکھیں باچا خان صاحب وہ ایک کسی رستے پہ سے ڈٹ جانے والے اور ضد کرنے والے انسان نہیں تھے۔ لیڈر کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ وقت کے ساتھ، حالات کے تقاضوں کے ساتھ اپنی حکمت عملی کو بدلتے ہیں، اور انہوں نے بدلا بھی۔ جب انگریز کو نکالنے کی بات تھی تو انہوں نے اس کے لیے ہندو کو بھی ساتھ ملا لیا، وہ مولوی کے ساتھ بھی بیٹھے جو ایک شیخ الہند وغیرہ کا کل وہ ذکر کر رہے تھے، لیکن پھر جب پاکستان ایک حقیقت بن گئی تو باچا خان نے اس کو ایک حقیقت کے طور پہ تسلیم کیا۔ اسی طرح پھر اگر انہوں نے پختونستان کی کوشش کی اور جب وہ نہیں بن رہا تھا تو انہوں نے پاکستان کو دل سے قبول کیا، اور آج جس آئین پہ ہم سب مونچوں کو تاؤ دے رہے ہیں، تو اس آئین کو بنانے میں تو سب سے بڑی کنٹریبیوشن باچا خان کے بیٹے خان عبدالولی خان کی ہے۔ تو وہ ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ رستہ بدلے، لیکن اپنی قوم کی خاطر بدلے، اپنے اصولوں کی خاطر بدلے، اپنے منزل کی خاطر بدلے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ رستہ بدلے لیکن مفاد کی خاطر بدلے، کیسز ختم کرنے کی خاطر بدلے۔ مثلا آپ نے پی ڈی ایم بنایا، زرداری صاحب نے لوگوں کو جمع کیا، آپ بھی اس میں آ کے شامل ہو گئے،
ابھی یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ غل کو غل نہیں کہنا ہے، تو آج مجھے مجبور ہوں۔ ہوا کیا کہ بلاول صاحب کو گلگت سے جنرل فیض نے جہاز میں بلایا اور ادھر سے باجوہ صاحب سے ان کی ملاقات کروائی، زرداری صاحب سے، اور انہوں نے کہا آپ پی ڈی ایم سے نکل جائے۔ تو میں عمل خان سے کہتا بھی تھا کہ بھائی انہوں نے تو اپنے کیسز پہ ڈیل کر لیا، آپ لوگ کس زکوٰۃ پہ ادھر چلے گئے؟ گیلانی صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں، آپ بڑے اچھے وقت پہ تشریف لائے۔ میں پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی کے نکلنے کی بات کر رہا تھا، اور پھر این پی کے دوستوں کو کہ بھئی آپ لوگ جہیز میں کیے ان کے ساتھ چلے گئے تھے، تو اس کی بہرحال میں ذکر کر رہا تھا۔ تو پھر ابھی آپ دیکھیں یہ جو نیا تماشا بنا ہے، بھائی عمران خان صاحب کو کیا اس کی مزاحمت لوگوں نے اس لیے کی تھی، یہ جیلیں اس لیے کاٹی گئی تھی، ان کے جبر کو اس لیے برداشت کیا گیا تھا کہ اس کے بعد آ کے ایک دوسری پوری پی ڈی ایم جو ہے وہ ایک نئی پی ٹی آئی بن جائے اور سب کچھ فوج کے سپرد کر دے اور اپنی لڑائی کرے؟ تو سر یہ اب خیبر پختونخوا میں جو نگران حکومت بن گئی آپ لوگوں کی، آپ مجھے بتائیے 50% سے زیادہ لوگ ان کے مختلف لیڈروں کے اے ٹی ایم ہیں کہ نہیں؟ پہلے تو کابینہ میں آپ سے 50% غلام علی لے گیا، وہ ایک آپ کے این پی کا انہوں نے اپنے کھاتے میں کیا ہے، آپ کے کھاتے میں، حالانکہ وہ بھی این پی کا نہیں ہے، آپ کو صرف خوشدل خان پہ ٹرخا دیا۔ تو آپ اس گناہ بےلذت میں کیوں شریک ہے؟ اسی طرح بلوچستان کا ذکر ہوا، تو اب کس کو پتا نہیں ہے کہ موجودہ وزیر اعلیٰ جو بلوچستان کا وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے وہ پیسے کی زور پہ وزیر اعلیٰ بنا تھا، اسٹیبلشمنٹ کا وزیر اعلیٰ ہے جس کے یہاں پہ آپ تذکرہ کر رہے تھے۔ اب وہ وزیر اعلیٰ میرے سامنے آیا اور مجھے کہا یار سلیم تم میرے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میں وہ وزیر اعلیٰ ہوں جس کی قیادت پہ خان عبدالولی خان کے پیروکاروں کا، قائد اعظم کے پیروکاروں کا، مفتی محمود کے پیروکاروں کا، سردار عطا اللہ مینگل کے پیروکاروں کا، اور محمود خان اچکزئی اور ذوالفقار علی بھٹو ان کے پیروکاروں کا اتفاق ہے، تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اب میں ان کو کیا جواب دوں؟ یہاں پہ آپ کا مسنگ پرسن کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، اسپیکر علی وزیر کو پیش نہیں کر سکتا، یہاں پہ کل سے نعرے لگ رہے ہیں علی وزیر کو لے آؤ، علی وزیر کو لے آؤ۔ اچھا ہمیں پتہ ہے، اچھا علی وزیر کو ہر کسی کو پتا ہے کہ علی وزیر کو ان کو جنرل باجوہ نے اندر کروایا تھا، لیکن ان کے خلاف ایف آئی آر سندھ کی بلاول بھٹو کی حکومت نے کاٹی ہے۔ ان کا پیپلز پارٹی کا اسپیکر بیٹھا ہوا ہے، جب اس وقت عمران خان کو ووٹ کو ضرورت تھی اس کے لیے ان کا اسپیکر ان کو پروڈکشن آرڈر پہ لے آیا۔ راجہ پرویز اشرف سے ہر اجلاس سے پہلے ہم مطالبہ کرتے ہیں، وہ ان کو پروڈکشن آرڈر پہ بھی نہیں لا سکتے۔ آپ کیوں اس حکومت، ایک ایسی حکومت کی حمایت آپ لوگ مفت میں کیوں کر رہے ہیں کہ جس کا کنٹرول آج بھی وہاں پہ ہے، جس میں آپ اپنے مسنگ پرسن کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے، پختون اپنے علی وزیر کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا، اپنے آپریشن کا حل نہیں کر سکتا؟